ہسپتال کے برآمدے میں بیٹھا ہر آنے جانے والے کو دیکھ کر پناہ مانگ رہا تھا۔ ایک جانے والے کی طبیعت خراب تھی، شہر کے ایک انتہائی مہنگے ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا، اور قریب ترین ہونے کی وجہ سے میں وہاں سے سب سے پہلے پہنچ گیا تھا، اور میں باہر بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے میں ایک انتہائی مہنگی گاڑی آ کر رکی، اور اس میں سے ایک بوڑھی عورت جس نے میک اپ کیا ہوا تھا باہر اتری۔ اس کے بعد پچھلے دروازے سے 2 لڑکیاں اتری جو شاید کسی فیشن شو میں جا رہی تھی۔ یہ تینوں خواتین اتر کر باتیں کرنے لگی۔ پھر اسپتال کے عملے نے گاڑی کے پیچھے حصے سے ایک انتہائی حد تک کمزور آدمی کو نکال کر اسٹریچر پر لٹایا اور جلدی سے انتہائی نگہداشت وارڈ میں لے گئے۔ برآمدے میں یہ عورتیں میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی اور میں سمٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ بیمار شخص اس بوڑھی عورت کا شوہر جبکہ ان 2 لڑکیوں کا باپ ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ باپ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، جبکہ ان عورتوں کو رات کسی مسز رانا کی پارٹی میں جانا تھا۔ شدید پریشانی تھی کہ ان کے حالات میں پارٹی کو جوائن کیسے کیا جائے۔ پھر وہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر منہ لٹکائے باہر آیا اور ان کو کہا کہ ہم نے ان کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ نے لانے میں دیر کر دی تھی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا کہ اتنے میں وہ بوڑھی عورت رونے لگی، اور ایک بیٹی تھک کر دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ دوسری بیٹی کھڑے ہو کر ڈاکٹر سے روایتی کارروائی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں حیران تھا کہ باپ مرا ہے یا کوئی اور۔ مجھے لگا جیسے اچانک کوئی میرے پاس آئے گا اور کہے گا وہ سامنے کیمرے لگا ہوا ہے، ہاتھ ہلا دیں، یہ کہے گا کہ سب ناٹک تھا۔ پھر ان کی ایک جانے والی خاتون آئی جن کے آنے سے یہ تبدیلی آئی کہ بیوی ان کے گلے لگ گئی اور ایک آنسو زبردستی نکال لیا، اور بیٹیوں نے یہ روایتی آنسو بہانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ میرے وہاں سے اٹھنے سے پہلے وہ لسٹ سوچی جا رہی تھی جن کو میت کے پروگرام میں بلانا تھا۔ یہ بالکل وہی لسٹ تھی جو ہم شادی کے مہمانوں کو دعوت دیتے وقت تیار کیا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج بن گیا ہے کہ فیشن کو پہلے اور میت کو بعد میں دیکھا جاتا ہے۔ لوگوں کو اس طرح بلایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ بننے والے کی قدر نہیں کی جاتی اور ایک آنسو بھی نہیں بہایا جاتا۔ محشر و دوزخ کے وقتوں کو ضرور یاد رکھنا، اور ان وقتوں سے ڈرنا کہ جب انسان اچھے کپڑوں کو ترسے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا کام کر کے جائے جس سے آپ اس دنیا میں بھی سکون سے رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔